السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ نے کبھی سوچا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی زندگی پوری طرح سے اللہ کی عبادت اور نیکیوں سے بھری ہوتی ہے، جو ہر کام صرف اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں اور ان کے ہر الفاظ، ہر نظر، ہر ہاو بھاؤ میں حکم خدا کی چمک ہوتی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج ہم ایک ایسے نبی کی زندگی کی کہانی سنیں گے جن کی علم اور عبادت کی مثال آج بھی انسانوں کے لیے روشنی کا مینار ہے۔ یہ نبی ہیں حضرت ادریس علیہ السلام۔ حضرت ادریس علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے بعد دوسرے پیغمبر تھے۔ ان کے ابو کا نام یارث تھا اور انہیں اللہ نے بچپن سے ہی علم اور حکمت سے بھرپور بنایا۔ ان کی پیدائش کا سمے ایسا تھا کہ جب انسانوں میں بہت ساری برائیاں اور ظلم شروع کر دیے تھے۔ اب آپ ہی سوچئے، اگر ایک بچہ ایسے سمے میں پیدا ہو جو اپنی پوری زندگی میں صرف اللہ کی راہ پر چلے تو اس کی طاقت اور مثال کتنی بڑی ہوگی۔ اس سمے میں جو قوم تھی وہ بہت زیادہ گمراہی میں اور گناہوں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ لوگ اللہ کی عبادت تک بھول چکے تھے اور دنیا کے فساد میں ڈوبے ہوئے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ نے سبق سکھانے اور راہ دکھانے کے لیے بھیجا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ادریس علیہ السلام کو چھوٹی عمر میں نبی بنانے کا فیصلہ کیا۔ انہیں علم اور حکمت کی بڑی کتابیں دی گئی۔ قرآن میں سورہ مریم آیت نمبر 57 میں آتا ہے، اور ہم نے اسے اونچے مقام پر اٹھایا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے سب سے پہلے لکھنے اور پڑھنے کا ہنر انسانوں کو سکھایا۔ سب سے پہلے کپڑے سلنا بھی انہی نے سکھایا۔ ان کے زمانے میں انسانوں کو یہ سب اللہ کی رحمت کے طور پر دیا گیا تھا۔ اب آپ ہی ذرا سوچئے، جب ایک انسان کو اتنی ذمہ داری ملی کہ وہ لوگوں کو علم، ہنر اور نیک راستہ سکھائے، ان کا دل کتنا بڑا اور کتنا پیارا ہونا چاہیے۔ حضرت ادریس علیہ السلام راتوں رات اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ ہر وقت ان کا دھیان صرف اللہ کی عبادت میں ہی لگا رہتا تھا۔ انہوں نے انسانوں کو سچ بولنا، نیک کام کرنا اور اللہ کا ڈر سکھایا تھا۔ جو عبادت اور نیک کام کرتا ہے، اس کا ہر الفاظ اور ہر قدم راہ ایک خدا کی روشنی بن جاتا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اللہ نے انہیں ایسا علم دیا کہ انسانوں نے ان کی سیکھ سے بڑے بڑے فائدے اٹھائے۔ وہ اللہ کے حکم سے ایسے کام کر سکتے تھے جو عام انسان سمجھ ہی نہیں سکتا تھا۔ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ اگر انسان پوری زندگی صرف اللہ کی راہ میں گزارے تو اس کی طاقت کیا ہو سکتی ہے؟ کیا آپ اپنے بچوں یا خود کو ایسے راستے پر لانا چاہیں گے جہاں ہر قدم علم اور عبادت میں ہو؟ جب انسان بڑا ہوتا ہے، اس کے دل میں اچھائی اور حکمت کی روشنی اور بھی چمکنے لگتی ہے۔ یہی ہوا حضرت ادریس علیہ السلام کے ساتھ۔ جیسے ہی حضرت ادریس علیہ السلام بڑے ہوئے، اللہ نے انہیں نبی کا درجہ دیا۔ ان کے پاس اتنی حکمت اور علم تھی کہ لوگ ان کے پاس اپنی پرابلم کا حل لینے کے لیے آتے تھے۔ انہوں نے لکھنا پڑھنا اور ہنر سکھانا جاری رکھا تاکہ انسان اپنے کام خود کر سکے۔ ان کا مقصد ہمیشہ انسانوں کو اچھائی اور اللہ کی راہ پر چلانا تھا۔ اب آپ ہی سوچئے، جب ایک نبی اپنی پوری زندگی کا مقصد صرف نیک کام اور اللہ کی رضا ہوتا ہے تو ان کے شبد اور ان کے کیے ہوئے کام کتنے زیادہ پاورفل ہوتے ہیں۔ ان کے زمانے میں قوم گمراہی میں ایسی ڈوبی تھی کہ حضرت ادریس علیہ السلام نے انہیں سچ بولنے اور نیک راہ پر چلنے کی ہدایت دی۔ کئی بار لوگ ان کی باتیں نہیں مانتے اور انہیں چنوتی دیتے تھے، لیکن حضرت ادریس علیہ السلام نے کبھی بھی غصہ نہیں کیا، بلکہ صبر اور دعا کے ذریعے ان کو ہمیشہ راستہ دکھاتے رہے۔ صبر اور نیک باتیں انسان کو سب سے بڑی طاقت دیتی ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ نے کتابیں دی، شاید 50 صحیفے۔ انہوں نے انسانوں کو کپڑے سلنا، لکھنا پڑھنا اور علم سکھایا۔ کہا جاتا ہے کہ ان کا علم اتنا تھا کہ کوئی بھی انسان ان کی شکچھا سے روشنی پا سکتا تھا۔ اب یہاں سوچنے والی بات یہ ہے کہ کچھ حدیثوں میں کہا جاتا ہے کہ حضرت شیش علیہ السلام دوسرے نبی تھے، تو اس کا کارن کیا ہو سکتا ہے؟ حضرت شیش علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے ترنت بعد نبی ہوئے، جبکہ ادریس علیہ السلام بھی بعد میں آئے۔ حضرت شیش علیہ السلام کی وشیش قوم کی طرف بھیجا گیا تھا، اس لیے انہیں دوسرے نبی کہا جاتا ہے۔
حضرت ادریس علیہ السلام کا درجہ بھی بہت زیادہ اونچا تھا، لیکن کچھ روایتوں میں انہیں الگ کرم میں رکھا گیا ہے۔ اب آپ ہی سوچئے کہ نبی کا درجہ صرف عمر یا ان کے کام سے نہیں بلکہ اللہ کے حکم سے طے ہوتا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام راتوں رات اللہ کی عبادت میں لگے رہتے تھے۔ انہوں نے ہمیشہ انسانوں کو نیک راہ سکھانے اور اللہ کی رضا میں جینے کی صلاح دی۔ ان کی زندگی سے یہی سیکھ ملتی ہے کہ علم اور عبادت انسان کو سب سے اونچا بناتے ہیں۔ اگر آپ کو موقع ملے کہ آپ کسی نبی سے سیکھیں تو آپ کس چیز کو سیکھنا چاہیں گے؟ علم، عبادت یا صبر؟ جیسے جیسے حضرت ادریس علیہ السلام بڑے ہوئے، ان کا دل اور بھی روشن ہوتا گیا۔ ہر قدم، ہر الفاظ، ہر نظر صرف اللہ کی راہ میں تھی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی پوری زندگی میں انسانوں کو نیک راہ سکھانے کے لیے انہوں نے لگا دی۔ ان کا مقصد صرف اللہ کی رضا حاصل کرنا تھا۔ انہوں نے علم، حکمت، عبادت اور کرامات کے ذریعے لوگوں کے دل بدل دیے۔ قوم کے لوگ اکثر ان کے پاس صلاح اور مدد کے لیے آتے تھے۔ سوچئے، اگر ہم اپنی زندگی میں صرف نیک کام اور اللہ کی رضا کے لیے جئیں تو ہمارے شبد اور ہمارے کام بھی روشنی بن جائیں گے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے اپنی زندگی میں ہمیشہ دعوت حق دیے۔ انہوں نے سکھائے سچ بولنا، نیک کام کرنا اور اللہ سے ہمیشہ ڈرتے رہنا۔ کئی بار ان کی قوم نے مخالفت کیا، لیکن انہوں نے کبھی بھی غصہ نہیں کیا، صرف صبر اور دعا سے لوگوں کو صحیح راہ دکھاتے رہے۔ صبر اور نیکیاں انسان کو سب سے بڑا بناتی ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر معراج میں بھی ہوا، جب حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بتایا کہ جب وہ معراج کے سفر میں تھے تو انہوں نے چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام کو دیکھا۔ وہاں انہوں نے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو علم اور کرامات کی باتیں بتائی۔ یہ واقعہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کا درجہ بے حد زیادہ اونچا ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آسمانوں میں نبی بھی مل سکتے ہیں؟ اگر ہم اپنے نیک کاموں اور عبادت میں سچے ہوں تو کیا ہم بھی ان کی طرح اللہ کے قریب آ سکتے ہیں؟ سورہ مریم آیت نمبر 57 میں قرآن کہتا ہے، اور ہم نے انہیں اونچے مقام پر پہنچایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ نے اس دنیا سے اٹھا کر ایک خاص مقام پر رکھا۔ یہ ان کے صبر، عبادت اور نیکیوں کا انعام تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے اپنی زندگی میں جو کچھ بھی کیا وہ انسانوں کی راہ ایک خدا کا سبق تھا۔ اب ہمیں اس سے یہ سیکھ ملتی ہے کہ ہر کام میں اللہ کی رضا کو سب سے پہلے رکھنا چاہیے، نیکیوں کی راہ پر چلنا چاہیے، علم اور ہنر کا استعمال دوسروں کی بھلائی کے لیے کرنا چاہیے، صبر اور دعا کی طاقت سمجھنا چاہیے۔ آپ اپنی زندگی میں کن نیک عادتوں کو سب سے پہلے اپنائیں گے؟ حضرت ادریس علیہ السلام کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ انسان کا سب سے بڑا حوصلہ اس کی عبادت اور نیک کام ہے۔ ہر الفاظ، ہر قدم اگر اللہ کی راہ میں ہو تو انسان کا دل روشن اور اس کی روح بلند ہوتی ہے۔ جیسے جیسے حضرت ادریس علیہ السلام کی زندگی اپنی آخری پڑاؤ پر پہنچی تھی، ان کا دل اور بھی روشن اور ان کی روح اور بھی بلند ہو گئی تھی۔ ہر قدم، ہر الفاظ صرف اللہ کی رضا کے لیے تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام اپنی پوری زندگی میں انسانوں کو نیک راہ سکھانے اور اللہ کی رضا حاصل کرنے میں لگے رہتے تھے۔ ان کے آخری دن بھی عبادت اور دعا میں گزرے۔ کہا جاتا ہے کہ ان کی دعا اور صبر کی وجہ سے قوم پر برکتیں نازل ہونے لگی تھیں۔ سوچئے، اگر ہم بھی اپنی زندگی ایسے جئیں کہ اپنے آخری پل تک ہمارے دل میں صرف اللہ کی یاد اور نیک کام ہو تو ہماری روح کتنی زیادہ پاک ہوگی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہر کام اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ نیکی کی راہ پہ چلنا ہمیشہ آسان نہیں ہوتا۔ علم اور ہنر کا استعمال دوسروں کی بھلائی کے لیے کرنا چاہیے۔ صبر اور دعا سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے۔ اللہ کی عبادت میں انسان کی روح اور زیادہ بلند ہو جاتی ہے۔ ہر الفاظ، ہر قدم اگر نیک اور اللہ کی راہ میں ہو تو انسان کی زندگی روشنی اور برکت سے بھر جاتی ہے۔ اب میں آپ سے کچھ سوال پوچھنا چاہتی ہوں۔ اگر آپ کو موقع ملے کہ آپ حضرت ادریس علیہ السلام کی طرح اپنی زندگی بدل سکیں تو آپ سب سے پہلے کون سا قدم اٹھائیں گے؟
کیا آپ بھی ہر دن اپنے چھوٹے بڑے کاموں میں اللہ کی رضا کو پہلا مقصد بنائیں گے؟ حضرت ادریس علیہ السلام کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ انسان کا سب سے بڑا حوصلہ اس کی عبادت اور اس کے نیک کام ہے۔ ہر الفاظ، ہر قدم اگر اللہ کی راہ میں ہو تو انسان کا دل روشن اور اس کی روح بلند ہو جاتی ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے ہمیں سکھایا ہے کہ علم، صبر اور عبادت سے انسان اپنی زندگی میں اصلی برکت اور روشنی لا سکتا ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ اور بھی نبیوں کی زندگی کی کہانیاں سن سکیں۔ ویڈیو کو شیئر ضرور کریں اور کمنٹس میں بتائیے کہ آپ حضرت ادریس علیہ السلام کی کون سی سیکھ اپنی زندگی میں اپنانا چاہیں گے۔ ویڈیو دیکھنے کے بعد اپنے دل سے دعا کریں تاکہ اللہ ہمیں بھی نیک کام کرنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔